پیارے دوستو، آج ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کا، جن کے بارے میں آپ نے بخوبی سنا ہوگا کہ وہ اللہ کے ایسے شکر گزار بندے تھے کہ ان کے بدن میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا، ہمیشہ اللہ کا فرمان مانا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری۔ ان کے اوپر بہت سارے امتحان آئے، آپ اس چھوٹے سے واقعے میں سنیں گے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس واقعے کو مکمل سنیں گے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں ہم آج کا واقعہ ایوب علیہ السلام کا۔ پیارے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نبیوں میں سے نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ونش میں سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے۔ اللہ نے آپ کو مال، دولت اور اولادوں سے نوازا تھا۔ حدیثوں کے مطابق آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت اپنے قبیلے کے بہت مالدار سردار تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ حضرت ایوب بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ اپنے قبیلے میں اس وقت اس طرح مشہور تھے کہ آپ گھر سے جب کسی کام کے لیے نکلتے تب لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا، جب کوئی اللہ کو بڑا عزیز ہوتا ہے تب اللہ بھی ایسے شخص کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ لہٰذا ہوا کچھ ایسا کہ اچانک حضرت ایوب علیہ السلام کا اچانک سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ ان کا گھر اچانک سے گر گیا، جس میں دب کر ان کی ساری اولادوں کی موت ہو گئی۔ مال اور دولت سب ختم ہو گیا، اور وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئے جس سے ان کے بدن کا گوشت گلنے لگا، چہرے پر پھوڑے پھنسی ہونے لگے، جن پر کیڑے پڑنے لگے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر قبیلے والوں نے بھی ان سے ناطہ توڑ لیا۔ جو قبیلے والے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ ان کی حالت خراب ہونے کے بعد ان کو برا کہنے لگے۔ قبیلے کے لوگ انہیں یہ کہتے کہ ضرور آپ نے کچھ غلط کام کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہیں اور اللہ نے آپ کی یہ حالت کر دی ہے۔ لوگ انہیں یہ بھی کہنے لگے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا گنہگار آدمی ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی دنیا میں مطلبی لوگ ہیں، اور اس زمانے میں بھی مطلبی لوگ تھے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، تو دوستو یہ دنیا آپ کی ہے، یہ رشتہ دار بھی آپ کے ہیں، دوست بھی آپ کے ہیں، اور اڑوسی پڑوسی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آپ کے ہیں۔ جب آپ کے پاس سے پیسہ ختم ہو جائے گا، آپ کی شہرت ختم ہو جائے گی، آپ کی دولت ختم ہو جائے گی، آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی، آپ کی جوانی ختم ہو جائے گی، پھر دوستو امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بات بالکل سچ ہے بھائی دوستو۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس بھی حال میں ہیں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یوں بتایا کہ جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ اس کی نعمتوں کو اور اس کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے گا، اور اس کے کام میں برکت عطا فرمائے گا، اس کی اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، اللہ کا شکر ادا ہر حال میں ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اسی کے مطابق آگے لکھا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے انہیں یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہاں سے نکلو اور جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں جا کر رہو، کیونکہ ان کی حالت اس طرح ہو چکی تھی کہ لوگ ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ کے جسم میں اتنے پھوڑے ہو گئے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ اوپر سے ان پھوڑوں میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے جو آپ کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ قبیلے کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اس بیماری سے ہمارے بچے بھی بیمار پڑ سکتے ہیں، لہٰذا لوگوں نے انہیں قبیلے سے نکال دیا۔ اس وقت آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، لہٰذا وہاں کے لوگوں نے انہیں کپڑوں میں لپیٹ کر ایک لاٹھی کے ساتھ کچرے کے ڈھیر کے یہاں چھوڑ دیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ اور ان کی بیوی اس جگہ پر ایسی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے، جب کھانے کی ضرورت پڑتی تب ان کی بیوی گھروں میں جا کر کام کرتی
اور کچھ پیسہ ملتا اس سے کھانے کا انتظام کرتیں اور اسی سے ان کا علاج کرواتی تھیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی، جس میں کیڑے اتنے پڑ چکے تھے کہ بدن سے گوشت ختم ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی نے آپ سے فرمایا کہ اللہ آپ کو بیماری سے شفا کیوں نہیں دے رہے؟ آپ نے آپ کی بیوی سے فرمایا کہ ہم نہ جانے کتنے ہی سالوں تک خوشحال رہے، اگر کچھ سال مصیبت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اللہ کے اس امتحان کو قبول کرنا ہے اور اللہ سے اس بیماری کی شفا کے لیے تب تک دعا مانگنی ہے جب تک یہ بیماری پوری طرح سے صحیح نہیں ہو جاتی۔ آپ کے بدن پر جب کیڑے باہر نکل کر زمین پر گرتے تو آپ انہیں واپس اپنے بدن پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ شاید اللہ نے اس کیڑے کا رزق میرے بدن سے ہی لکھا ہے، اللہ کی یہی مرضی ہے، اس لیے جتنا کھانا کھانا ہے میرے جسم میں جا کر کھاؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ میں کتنی ہمت تھی کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ نے اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب قبیلے کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی کام کے لیے گھر پر بلانا بند کر دیا، کیونکہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ یہ بھی ان کی بیماری ہمارے گھر لے کر آئے گی۔ یہ سب دیکھ کر ان کی بیوی بہت رونے لگیں۔ آپ کی بیوی کو اس طرح روتا دیکھ کر پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم فرما۔ بس اتنا ہی کہنے کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے ایوب، اپنے پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے ایک چشمہ یعنی پانی کا فوارہ نکلے گا، اس فوارے کا پانی اپنے جسم پر ڈال دینا۔ ایسا سنتے ہی آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا اور اسی وقت وہاں سے ایک پانی کا فوارہ نکلا۔ آپ نے اس کا پانی جیسے ہی اپنے جسم پر ڈالا تو اسی وقت آپ بالکل صحیح ہو گئے، آپ کی بیماری بالکل ختم ہو گئی اور آپ پھر سے جوان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ نے آپ کے لیے آسمان سے سونا بھی برسایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو واپس جوانی بخش دی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں پھر سے مال اور دولت اور خوشحالی آ گئی اور اللہ نے آپ دونوں کو 23 بیٹوں اور 27 بیٹیوں سے نوازا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ مشکل اور پریشانی میں ہو تب آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کو یاد رکھنا، جنہوں نے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ حدیثوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام قریب 18 سالوں تک بیمار رہے۔ بیماری سے شفا کے لیے وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ایک دعا جو حضرت ایوب علیہ السلام ہمیشہ بیماری سے شفا کے لیے پڑھا کرتے تھے وہ اس طرح ہے: ربی انی مسانی یا درود و انتا الرحم الراحمین۔ یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی اچھی صحت کے لیے کیا کرتے تھے، جس کی فضیلت سے آپ بالکل صحت مند ہو گئے تھے۔ ہر مسلمان کو حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان سے سیکھ لینا چاہیے کہ چاہے کتنا بھی برا وقت ہو، ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ وہ جسے چاہے راجہ بنا دیں اور جسے چاہے فقیر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی بیماری جو لا علاج ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار یا دوست کوئی بھی بیماری سے پریشان ہے جو علاج کروانے پر بھی صحیح نہیں ہو رہی تو کثرت سے حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ بیماری سے شفا ملے گی۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو ایک پیارا سا کمنٹ کر شیئر بھی کر دیں۔ اور پیارے دوستو، آپ کے لائک کرنے سے یہ ہوگا کہ یوٹیوب اس ویڈیو کو اور لوگوں تک پہنچا